بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ کل کے سبق میں ہم نے فعل ماضی کو شروع کیا تھا۔ یہ بتایا گیا کہ فعل کا صدور ہونا یعنی فعل کا ہونا وہ تین قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے والے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو تھرڈ پرسن ہے، ایک جو سیکنڈ پرسن ہے، ایک جو فرسٹ پرسن ہے۔ اس کو تھرڈ پرسن کو ہم غائب کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن کو حاضر یا مخاطب کہتے ہیں، اور فرسٹ پرسن کو متکلم کہتے ہیں۔ یعنی فعل کا صدور ان تینوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی غیب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس نے کیا ہے، کوئی آپ کر رہے ہو جو سامنے ہے، یا خود میں نے کیا ہے، یا پلورل میں ہم نے کیا ہے، اس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ تو ورب کا کام تین قسم کے لوگ کرتے ہیں، اس کو ہم فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو ہم غائب، حاضر، مخاطب یا متکلم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو کل ہم نے 2 اسٹیپ لیے تھے، 2 اسٹیپ میں 6 ورڈز ہم نے سیکھے تھے۔ فعل، ہی ڈڈ، فعل، دے بوتھ ڈڈ۔ تو یہاں پر دے بوتھ کا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک لفظ بڑھانے سے وہ معنی آ گیا، ہم آپ کو بتائے تھے۔ تو یہ اگر اس کی اور وضاحت کرنا چاہیں تو ہم ایسا بول سکتے ہیں، فعل کرنے والا ایک آدمی ہے، اس کو ہم عربی میں ایک آدمی کو واحد کہتے ہیں۔ ایک آدمی کو ہم واحد کہتے ہیں، سنگولر، واحد۔ اور دوسرا کہ یہ کرنے والا میل ہے یا فیمیل ہے۔ میل ہے تو ہمارے لیے عربی میں میل کے لیے الگ ورب ہے، فیمیل کے لیے الگ ورب ہے۔ تو یہ میل کا ورب ہے، اس لیے ہم اس کو مذکر کہتے ہیں، واحد مذکر۔ اور کرنے والا وہ موجود نہیں ہے، تھرڈ پرسن ہے، اس لیے ہم اس کو غائب کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ 3 باتیں نوٹ کر لیجئے آپ۔ تین باتیں اس کے ساتھ نوٹ کیجئے۔ یہ کون سا فعل ہے؟ واحد، مذکر، غائب۔ تو یہاں پر یہ تو ایسی ہی رہے گا، یہ چینج ہو جائے گا۔ مذکر غائب ایسی ہی رہے گا، کیونکہ جو بھی ٹینس آئے گا اس میں مذکر غائب ہے۔ اور فعلا یہ 2 کے بارے میں ہے، 2 کو عربی میں تثنیہ کہتے ہیں۔ 2 کو عربی میں تثنیہ، تا سا نون یا ہا، تا سا نون یا ہا، تثنیہ، تا سا نون یا ہا، تثنیہ۔ 2 کو ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ تو دے بوتھ ڈڈ، ان 2 شخصوں نے کیا یا ان 2 آدمیوں نے کیا، ایسا کہیں گے ہم۔ کہنے کرنے والے کون ہیں؟ مذکر ہے، مرد آدمی ہے، اور وہ موجود نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے، وہ غائب ہے۔ تو اس لیے فعلا ان 2 مردوں نے یا ان 2 شخصوں نے کیا، ہم یہ کہیں گے۔ یہ بھی مذکر ہے اور غائب ہے، ایز اٹ از۔ اور یہاں پر ہم بولے تھے فعلتا، فعلتا یہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ آپ نے کیا، آپ نے کیا، تو ایک کو ہم کیا بولیں گے؟ واحد۔ تو یہاں پر یو ڈڈ کا مطلب ہے واحد۔ کرنے والا مذکر ہے، مؤنث ہے، میل ہے، مذکر، میسکولین جنڈر ہے، تو اس کو ہم مذکر کہیں گے۔ اور وہ پریزنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے؟ حاضر ہے، اس کو ہم مخاطب کہیں گے۔ یہاں پر غائب بولے تھے، یہاں پر مخاطب یا حاضر، دونوں میں سے کچھ بھی ایک بولیے آپ، مخاطب یا نہیں تو حاضر، جو موجود ہے اس کے بارے میں کہنے کہ آپ نے کیا اور آپ موجود ہیں۔ فعلتا، ہاں، یو ڈڈ، یہ کام کرنے والے آپ ہیں، یو
ڈڈ فعلتا. اور اسی کو جب دو آدمیوں نے کیا تو ہم یہاں تا کی جگہ تما بڑھا دیتے ہیں, تا کی جگہ تما بڑھا دیتے ہیں. فعلتما تثنیہ مذکر مخاطب. یہاں پر بھی تثنیہ بولے تھے, ہم یہاں پر بھی تثنیہ بول رہے ہیں, سیم ہے. یہ غائب میں ہے, تھرڈ فارم میں ہے, یہ سیکنڈ فارم میں ہے, حاضر میں. اور یہاں پر فعلتو واحد, یہاں مذکر مؤنث دونوں ہو سکتے ہیں, مذکر مؤنث دونوں ہو سکتے ہیں. اور یہ متکلم ہے. متکلم کا مطلب سیلف, متکلم کا مطلب سیلف, اپنے آپ, بذات خود, میں. ہاں اچھا. فعلنا اس میں سب چیزیں جمع ہیں, دو کو بھی بول سکتے ہیں, دو سے زیادہ کو بھی بول سکتے ہیں, مذکر کو بھی بول سکتے ہیں, مؤنث کو بھی بول سکتے ہیں, اور یہ سب بھی متکلم ہے, یہ سب بھی متکلم ہے. یہ بنیاد ہے, آگے ہر چیز کے ساتھ آپ کو یہ جوڑ کے رکھنا ہے. تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم, کرنے والے ہم خود ہیں, اور سیلف ہم خود ہیں. اچھا, یہاں تک ہم کل پڑھ چکے تھے, یہ آپ کا ریویژن ہے. کل ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے, یہ آپ کو سمجھ میں آیا. اب پھر یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے. یہاں تک ہو گیا تو آپ لکھ لیجئے, پھر یہاں سے ہم کو آگے بڑھنا ہے. یہ 19, ہاں, یوم الخمیس, جمعرات. اچھا, یہاں دیکھیے, فعلا میں ہم ایک الف بڑھائے تو ایک الف کس کی علامت ہو گئی؟ تثنیہ کی. ماضی میں ایک الف بڑھائے, وہ کس کی علامت ہو گئی؟ تثنیہ کی, یعنی دو آدمیوں نے کیا. فعلا زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے, اس میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. اب ہم جمع میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ جمع میں. جمع مذکر غائب, یہ تینوں حرف ویسے ہی رہیں گے. فعلا کے تینوں حرف ویسے ہی رہیں گے. یہاں پر ہم الف بڑھائے تھے, یہاں پر واو بڑھائیں گے. فعلو, واو الف بڑھا دیے بس. وہاں پر صرف الف بڑھائے تھے, یہاں پر واو بڑھا دیے بس. فعلو, آل, یو آل, یہ بوتھ کے لیے, یہ جمع ہے. جمع کا مطلب پلورل, جمع کا مطلب پلورل. یہ بوتھ, یہ سنگولر, یہ سنگولر ایک, یہ پلورل جمع ہے. فعلو, دے ڈڈ, دے آل ڈڈ, دے ڈڈ. کون سا ہے یہ؟ فعلا. اب بولیے, دیکھیے, فعلا, فعلو, فعلا, فعلو, فعلو. فعلا ایک آدمی نے کیا, فعلا دو آدمیوں نے, فعلو تین آدمیوں نے کیا. سمجھ میں آ گیا؟ آسان ہے, کچھ مشکل؟ اچھا, اب یہاں آگے بڑھیں گے. ہاں, یا فعل تما بولے تھے ہم, تما کو تم بنا دیں گے بس. فعل تما بولے تھے, یہ تما کا الف نکال دیں گے تو کیا ہو گیا؟ وہ تم ہو گیا. فعل تم, تثنیہ نہیں ہے, جمع ہے. وہ فعلو جمع ہے, یہاں سامنے لکھا نا اس کے میں, فعلو کے سامنے کیا لکھا میں؟ جمع ہے, جمع مذکر ہے. ہم پورا مذکر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. فعلو جمع ہے, مذکر ہے, غائب ہے, ان سب لوگوں نے کیا. دے ڈڈ, میل, میسکولین جنڈر. اب اس کے بعد فعلتم,
پہلے تما بولتے، پہلے فعلتا، فعلتما، فعلتم، پھر بولیے فعلتا سنگولر یو ڈیڈ، فعلتما یو بوتھ ڈیڈ، فعلتم یو آل ڈیڈ، یو آل ڈیڈ، فعلتم آپ سب نے کیا. ہم اس کو بولیں گے جمع، پلورل، مذکر، مخاطب. آپ سب کرنے والے ہیں، مخاطب حاضر ہیں، اس لیے ہم اس کو فعلتم بولیں. ذرا اس کو پڑھ کر بتائیے. فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم. معنی اس کا اگر فعلتم بولے تو کیا مطلب ہے؟ آپ سب نے کیا. فعلتو، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یہ اب تک 8 ہم لوگوں نے اس میں پڑھ لیے ہیں. ہاں ابھی 6 باقی ہیں، ابھی 6 باقی ہیں. بہت ایزی ہے. یہ ہم میل کا پڑھے، یہ ہم میل مذکر میسکولین جنڈر کا پڑھے. اب ہم کو کس کا پڑھنا ہے؟ فیمیل کا پڑھنا ہے، مؤنث، مؤنث فیمیل کا پڑھنا ہے. ہم لوگ الٹا جا رہے ہیں کیا؟ لیڈیز فرسٹ، لیڈیز کو پہلے لانا چاہیے تھا نا. ہاں لیڈیز فرسٹ ہے نا بھائی، پہلے لیڈیز کا پڑھنا تھا بعد میں جینٹس کا. نہیں نہیں، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو پہلے فوقیت حاصل ہے. امام کی جگہ کس کی ہے؟ مرد کی ہے، عورت کی ہے؟ آگے کون رہے گا؟ ہاں ہاں، کمزور کاموں میں عورتیں پہلی ہیں. نماز پڑھ لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے کون جائیں گے؟ لیڈیز فرسٹ. آگے کے کام میں مرد فرسٹ، بھاگنے کے کام میں عورت فرسٹ. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عورتوں کو جانے کا حکم دیتے تھے، پھر بعد میں دوسرے لوگ مسجد سے نکلتے تھے تاکہ اختلاط نہ ہو. ہاں چلیے، آج کی طرح مسجدوں میں عورتوں کی مسجدیں جیسے الگ ہیں، مردوں کی مسجدیں الگ ہیں، وہ سسٹم نہیں تھا. تو فعلو، فعلا، فعلا، فعلو، یہ تینوں مذکر کے ہو گئے. اب مؤنث. اچھا یہاں ایک بات بتاتے ہوئے چلتا ہوں میں، یہ الف فعل ماضی میں تثنیہ کی علامت ہے، واو جمع کی علامت ہے. الف تثنیہ کی علامت ہے. کہاں پر؟ کون سے فعل میں؟ فعل ماضی میں، کیونکہ آگے فعل مضارع بھی آ رہا ہے، وہاں چینج ہو جائے گا، اسی لیے اس کو صرف کہتے ہیں. یہاں کچھ وہاں کچھ. ہاں فعلو، یہاں پر واو جمع کی علامت ہے. کس میں؟ فعل ماضی میں. یہ مذکر کے لیے ہے. 2 چیزیں یاد رکھیے، مذکر کے لیے ہے اور فعل ماضی کے لیے. واو جمع کی علامت اور الف، الف ہاں یہ اوریجنل ہے، یہ اس کے بعد اضافے ہیں. یہ بھی اضافہ ہے، یہ بھی اضافہ ہے. فعلا کے ساتھ وہ ایکسٹینشن ہے، تو معنی بھی ایکسٹینشن ہو گیا، معنی بھی بڑھ گیا، اس لیے ہم اس کو بیس بنائے بتائیں. اچھا اب میل کی جگہ مؤنث، فیمیل. فیمیل میں ہم بولیں گے، یہ یہاں تک وہی ہے، فعلا ایسی ہی ہے، آخری میں صرف یہاں تا بڑھانا ہے. فعلت، یہاں ہم فعلتا بولے تھے، یہاں فعلتو بولے تھے، یہاں پر فعلت بولیں گے، جزم دیں گے. پہلے فتح، یہاں پر ہم کیا دیے؟ فتح دیے. یہاں پر کیا دیے؟ ضمہ دیے. یہاں پر سکون، جزم. فعلت، فعلا ہی ڈڈ، فعلت شی ڈڈ. کوئی مشکل؟ فعلا ہی ڈڈ، فعلت شی ڈڈ.
ہاں شی ڈیڈ. مرد میں 3 کپڑے بھی 3 جنازے کے. میت کو کفن میں کتنے کپڑے دیتے؟ 3. عورت کو زیادہ ہے نا، تے بڑھ گئے. فعالت ہر جگہ زیادہ. ہم اسی ڈریس سے نکلتے ہیں، ان کو برقع بھی ہونا اوپر سے زیادہ. فعالت تا زائد آ گیا اور یہ جزم والا ہے، سکون اس پر ہے. فعالت، فعالہ مرد کے لیے، فعالت عورت کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ عورت کون ہے؟ واحد مؤنث غائب ایک ہے، اس لیے اس کو واحد مؤنث غائب ہم نے کہا. اب دوسرے نمبر پر یہاں تک بات ختم ہوگی، سمجھ میں آ گیا؟ فعالت سمجھ میں آ گیا. عورت کے لیے ہے، غائب کے لیے تا کا اضافہ ہے اور تا سکون والا ہے. یہ عورت کی علامت ہے. تا فعل ماضی میں عورت کی علامت ہے. اچھا اب یہاں پر اب اس میں کیا چیز چھوٹی؟ یہاں پر جزم آ گیا، یہاں پر فتح آ گیا، یہاں پر ضمہ آ گیا. کیا چیز چھوٹی؟ کسرہ چھوٹا. کسرہ چھوٹا، یہاں کھینچ کے لائیں گے اس کو. فعلتی، آپ ایک عورت نے کیا، تو ایک عورت نے کیا. ریسپیکٹ نہیں ہے اس میں، آپ ریسپیکٹ دیا. آپ ایک خاتون نے کیا، آپ ایک خاتون نے کیا. فعلتی واحد مؤنث مخاطب، مخاطب نے مخاطب بولی. واحد مؤنث مخاطب فیمیل. فعلتی واحد، واحد کا مطلب سنگولر، سنگولر. ابھی ہم یہیں سے تو شروع کر رہے ہیں. ابھی یہ صرف سنگولر کی لین ہے، یہ سنگولر کی لین ہے. یہاں پر بھی فعالت سنگولر ہے اور یہاں پر فعالتی بھی سنگولر ہے. یو 1 پرسن، شی یو 1 پرسن میں میل فیمیل ہے. یو 1 پرسن میں فیمیل ہے. ہاں یہاں پر شی فیمیل ہے، یہاں پر یو 1 پرسن ہے. انگلش کے اندر یو ایک کو بھی کہتے ہیں، آل کو بھی کہتے ہیں. یو گو بولتا آپ سب جا سکتے ہیں. ہاں تو اس لیے یہاں پر ایک کے لیے کہا گیا ہے واحد. بہت آسان ہے. فعالت فعلتی، فعالت فعلتی. سمجھ میں آ گیا؟ پریزنٹ مخاطب مطلب بولنے والے حاضر ہے، موجود ہے، سیکنڈ فارم میں ہے. فعلتی. اب آگے بڑھیں گے. یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، فعلنا میں دونوں آ گئے. فعلتو فعلنا میں مذکر متکلم مؤنث متکلم دونوں آ گئے، تو اس لیے یہ چیپٹر کلوز ہے. یہاں ہم کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. فعلتو فعلنا میں میل فیمیل مذکر مؤنث واحد جمع تثنیہ سب آ گئے. اب یہاں پر اور باقی ہے. فعالت ہے، ہاں یہ واحد ہے. اب اس کو تثنیہ بنانا ہے. تثنیہ بنانے کے لیے ہم پہلے کیا قاعدہ بتائے تھے؟ یہاں پر کیا پڑھائے تھے؟ اس کے بعد الف بڑھائیے. آپ نہیں، صرف الف بڑھائیے. فعالتا، فعالتا بول تو یہ ہو گیا. فعالتا. الف تو پہلے قاعدہ پڑھ چکے ہیں، اب تے موجود ہے، صرف ہم الف پڑھا رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ الف کی وجہ سے اس پر زبر لگا رہے ہیں، کیونکہ الف سے پہلے زبر کے علاوہ آپ دوسرا نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے کیا؟ الف سے پہلے زیر پڑھ سکتے آپ. الف سے پہلے، الف کے اوپر نہیں، الف سے پہلے نہ زیر پڑھ سکتے نہ زبر پڑھ سکتے. کسی حرف پر صرف زبر ہی پڑھ سکتے ہیں، پیش نہیں پڑھ سکتے، ضمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کسرہ بھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ہو گیا فعلتا. یہ بھی کیا بولیں گے ہم یہاں پر؟ ان دو عورتوں نے کیا، ان دو عورتوں نے کیا.
ہاں دے بوتھ فیمینن جینڈر، میسکولین جینڈر نہیں ہے، فیمینن جینڈر. ہاں تسنیہ، تسنیہ مؤنث غائب. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ فعلتا، فعلت، فعلتا. یہاں پر ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے. فعلتی بول کے بولے، اس سے پہلے کیا بولے تھے ہم؟ یہاں پر بھی وہی لکھنا ہے، یہاں پر بھی وہی لکھنا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، دونوں کے معنی سیم ہیں. بس آپ جب سامنے مخاطب کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ بولنے والا مرد ہے یا عورت ہے. تو یہاں پر جو لکھے تھے یہاں پر بھی وہی لکھیں گے، ہم کچھ چینج نہیں کریں گے اس میں. میل اور فیمیل کے لیے دونوں ایک ہی ہے. فعلتما، مخاطب نہیں، یہ متکلم ہے، یہ مخاطب ہے. ہاں فعلتما مذکر مخاطب ہے، یہ مؤنث مخاطب ہے. ڈفرنس نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم ابھی اس میں نہیں گھسے تھے اس لیے نہیں بتایا آپ کو. دونوں بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جب گفتگو کریں گے تو آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ آپ کس کو بول رہے ہیں اس کے لحاظ سے. ہاں فعلتما، تو یہ تثنیہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی تثنیہ تھا، یہاں پر بھی تثنیہ. یہاں مؤنث ہے اور مخاطب ہے. یہاں تک کوئی کنفیوژن؟ فعلت، فعلتا، فعلتی، فعلتما، فعلتی، فعلتما. اس کے بعد فعلتو، فعلنا تو ایز اٹ از ہے، اس میں آگے پیچھے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر کوئی یہاں تک سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لیجئے. ہاں بہت آسانی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. فعلتما کے معنی کیا ہے؟ آپ دو عورتوں نے کیا، آپ دو عورتوں نے کیا. ہاں اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ یہاں تثنیہ کے بعد ہم کو جمع لانا ہے. کیا لانا ہے؟ جمع. یہاں پر بھی ہم جمع لائے تھے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. عربی زبان میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کیا ہے یہ؟ نون. کیا ہے وہ؟ نون. فعل میں اگر نون آتا ہے تو وہ نون عورتوں کے لیے خاص ہے. صرف نون پر آ کر بات ختم ہو رہی ہے تو وہ نون، نون نسوہ کہتے ہیں، عورتوں کا نون، اسپیشلٹی ہے، عورتوں کی تخصیص ہے، اس کو نون کہتے ہیں. تو یہاں فعلا ہے نا، اس کے آخر میں نون لگانا ہے. کیسا لگائیں گے؟ فعلنا. کیسا لگائیں گے؟ فعل، یہاں تک فا ہے، یہ نون کی وجہ سے اس کو فعلنا. یہ نون اسپیشل ہے، کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے. یہ مخاطب میں بھی آئے گا، غائب میں بھی آئے گا. فعلنا، فعلنا کیا معنی ہوا؟ آپ سب، تم ان سب عورتوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا. وہ عورتیں جو موجود نہیں ہیں، ان سب عورتوں نے کیا. فعلنا، ہاں ان سب عورتوں نے کیا، جمع مؤنث غائب. اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ فعلت. اس کے آگے نون بڑھائیے. فعلتن، فعلتن، اس کو بولیں گے آپ سب عورتوں نے کیا، جمع مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب. اس نون کو کیا بولیں گے؟ نون نسوہ. اس نون کو کیا بولیں گے؟ نون نسوہ. نسوتن، نساء، عورتوں کو بولتے ہیں. نساء کس کو بولتے ہیں؟ سورۃ النساء ہے نا قرآن میں. ہاں ہاں،
تو نسوتن بھی عورتوں کو بولتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ نسوتن اور نساء دونوں لفظ آئے ہیں. قالت نسوتن یا نسوتن دونوں لفظ قرآن میں النساء اور نسوتن آئے ہیں. تو یہ نون جو اس کے آخر میں ہے اس کو ہم بولیں گے نون نسوہ، عورتوں والا نون، عورتوں والا نون. چلیے کمپلیٹ ہو گیا. تو یہاں سے ہم دوبارہ پڑھیں گے. شروع یہاں سے کریں گے، ایسے کنٹینیوسلی جائیں گے. پہلے تھرڈ پرسن کو کمپلیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد سیکنڈ پرسن کو کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد فرسٹ، تھرڈ فارم، سیکنڈ فارم، فرسٹ فارم. عربی کا یہ سسٹم ہے، تو اس لحاظ سے پڑھیں گے. چلیے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. پھر یہ 3 حصے کتنے حصوں میں تقسیم ہیں؟ پھر 3 حصوں میں تقسیم ہے. پھر یہ 3 حصے پھر 3 حصوں میں تقسیم ہے. ہر ایک میں مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث. ٹھیک ہے. تو پہلے مذکر میں فعل، فعل، فعلو مذکر، فعلت، فعلتا، مؤنث، فعلتا، فعلتما، فعلتم مذکر، فعلتی، فعلتما، فعلتن مؤنث، فعلتو مذکر مؤنث، فعلنا مذکر مؤنث. ایکول ہے. فعلتو فعلنا سیم ہے. یہ پورے کتنے ہوئے؟ 14 ہوئے. کتنے ہوئے؟ 14. ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ پھر میں دہراتا ہوں، آپ دہرائیے. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اب جو بھی ورب آئے گا اسی پیٹرن پہ آئے گا. اب آپ جو بھی ورب لکھیں گے آپ یہی پیٹرن اور یہی ساؤنڈ. جیسے فعلا کے بعد ہم بول رہے ہیں کاتبا، 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 کاتبو، کاتبت، کاتبتا، کاتبنا، کاتبتا، کاتبتما، کاتبتم، کاتبتی، کاتبتما، کاتبتن، کاتبتو، کاتبنا. ہر ایک کے ساتھ آپ کو ڈیوائڈ کر کے ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے 3 مذکر کے لیے، آخری کے 3 مؤنث کے لیے. پہلے 3 مذکر مخاطب کے لیے، آخر کے 3 مذکر مؤنث مخاطب کے لیے، اور آخر کے 2 مذکر مؤنث متکلم کے لیے. یہ آپ کے ذہن میں پریزنٹ رہنا، تو آپ غلط نہیں بولیں گے، ترجمے میں بھی غلطی نہیں کریں گے. اب یہ پیٹرن قرآن کے اندر آپ کو 400 سے 500 الفاظ ایسے ملیں گے آپ کو ورب کے. اس کے اندر ان 14 حروف میں سے آپ نکالیں گے تو 500 سے زیادہ ایسے ورب ملیں گے. 6666 آیتوں میں سے تو آپ 1% تو حل کر لیے، 2% تو حل کر لیے اگر آپ اس کو فالو کر لیے تو. سمجھ میں آیا؟ دونوں کا سیم ہے، مذکر مؤنث کا سیم ہے. فعلتما، فعلتما، کتبتما، کتبتما. جو سامنے مخاطب ہے آپ آگے پیچھے کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے سمجھ میں آئے گا. آپ اگر 2 لڑکیوں کو مخاطب کر رہے ہیں تو وہاں پر فاطمہ، عائشہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں، تو آپ ان کو بول رہے ہیں، معلوم ہے بولنے والے کو سمجھ میں بات سامنے آتی ہے. ہاں. تو آپ کا اب کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ ایسے ورب قرآن میں سے نکال کے اس کی آپ گردان لکھنا. اچھا، اس میں چینجنگ کہاں آ سکتی ہے؟ میں پہلے ہی دن بتایا آپ کو. چینجنگ بیچ کے کلمے میں، عین کلمے میں آ سکتی ہے. ہاں، فعیلا. ہاں، جیسے فعلا کے لیے کتبہ آپ نے لکھا،
فعیلا کے لیے سمیع، صرف طریقہ وہی ہے، عین کلمے کے نیچے کسرہ آئے گا. اس کی ایک تمرین آپ دہرائیے میرے ساتھ کہ بیچ کے کلمے کے اندر کسرہ آ رہا ہے. سمیع، سمیع، سمیعو، کیا معنی سمیعو؟ تم ان سب لوگوں نے سنا، مذکر ہے، ان سب لوگوں نے سنا. سمیع، سمیع، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمعنا. ہاں، اور ایک سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا. دیکھیے یہ سمعنا، یا یہاں کیا نام ہے، یہ فعلنا اور وہ فعلنا میں صرف الف کا فرق ہے. اگر فعلنا کی جگہ فعلنا بولیں گے تو آپ عورتوں کو مرد بنا دیے، یا فعلنا کی جگہ اب فعلنا بول دیے تو آپ مردوں کو عورت بنا دیے. ہاں، تو قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو جس جگہ جو تلفظ جتنا مخرج نکالنا ہے اتنا ہی نکالنا، نہ آواز بنانے کے اندر ایکشن کرنا، نہ اپنی طرف سے بہادری کرنا، کیونکہ معنی الٹ پلٹ ہو جاتا. آپ معنی الٹ پلٹ ہو جاتا، عورتوں کو مرد بنا دیتے، مرد کو آپ عورت بنا دیتے، کیونکہ کچھ بھی فرق نہیں ہے یہاں پر. فعلنا، فعلنا، فعلا، فعلا، کچھ بھی فرق نہیں ہے، صرف ایک مد جو کھینچتے ہیں اتنا ہی فرق ہے، اور وہ سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو، وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. کل میں نے 4 یہاں پر فعل لکھے تھے، کتبا، نصارا، دخلا، خرجا. کل میں نے 4 فعل لکھے تھے. آپ کی پریکٹس اس کو کرنا ہے، آپ کو اس کی پریکٹس کرنا ہے، آپ کو اس کی پریکٹس کرنا ہے. اپنی کاپی میں اسی ڈیٹیلز کے ساتھ لکھنا ہے. اگر آپ معنی بھی لکھنا چاہیں تو معنی بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی مضبوطی کے لیے، کیونکہ آپ کے ذہن میں معنی بیٹھا ہوا رہنا چاہیے. سمیعتم، ہم سمیعتم، آپ سب مردوں نے سنا. اچھا، ہم بہت سارا قرآن میں اطعنا، سمعنا و اطعنا، حدیث آتے ہی ہم کہیں گے سمعنا، سمعنا، یہی سمعنا ہے، وہ ہم نے سنا، وہ اطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. سمعنا و اطعنا، اللہ اور رسول کی بات ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تقریروں میں بھی کہتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا رہتا ہے. ہاں، تو حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کے رسول کی بات سنی. صحابہ کہا کرتے تھے سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، یہی سمعنا ہے وہ اللہ سے. تو آپ اس کو بالکل سسٹمیٹک طور پر جتنی زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں کیجیے، جتنی زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں کیجیے. یہ آپ کے لیے بیس ہے. اس کو بیس بنا کر آپ جتنی گردانیں اس پر لکھ سکتے ہیں ورب کی، افعال کی، آپ قرآن سے اس کو جمع کیجئے، سورت پڑھتے جائیے. ہر ایک کا ورب ہے، ہر ایک کا ورب ہے، وہ ورب آپ تلاش کیجئے. جیسے میں شروع کر رہا ہوں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. الرحمن کہاں سے آیا؟ رحیمہ سے. رحیمہ، گردان گائی آپ پوری. رحیمہ، رحیمہ، رحیمو، رحیمت، رحیمتا، رحیمنا، رحیمتا، رحیمتما، رحیمتم، رحیمتی، رحیمتما، رحیمتن، رحیمتو، رحیمنا. الرحمن الرحیم. الحمد کہاں سے آیا؟ حمیدہ سے. حمیدہ، حمیدہ، حمیدو، حمیدت، حمیدتا، حمیدنا، حمیدتا، حمیدتما، حمیدتم، حمیدتی، حمیدتما، حمیدتن، حمیدتو، حمیدنا. ہاں، تو جتنے الفاظ قرآن کے اندر آ رہے ہیں وہ ورب اس میں نکلتا ہے. اس میں ورب نون ہے یا ورب ہے؟ 3 ہی چیزیں ہیں نا بھائی، ورب ہے یا نون ہے یا حرف ہے، اس کے علاوہ کیا رہے گا؟ اب تینوں کو انالیسس کر کے بتاؤ. 17 حرف آپ کو بتا دیے ہم پہلے، آگے اور حرف بتائیں گے. حرف ورب 3 کا ہوتا ہے، اسم 3 کا ہوتا ہے. نون 3، کم از کم 3 ہونا. نون میں کم از کم 3 حرف چاہیے، ورب میں کم از کم
3 حرف چاہیے. 3 سے کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت کم ہے وہ. اور جو حرف ہیں اس میں 1 بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کی شناخت آپ کو ہو جائے گی, کیونکہ ورب اگر 3 کا رہا تو اس پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی. 2 کا رہا تو وہ حرف ہو جائے گا, اسم نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو ان تینوں چیزوں کو الگ کر لیجئے, آپ کو اسم بھی الگ ہو جائے گا, ورب بھی الگ ہو جائے گا, فعل بھی الگ ہو جائے گا. پہلی شناخت آپ کی, کوئی بھی آیت پڑھیے اس کے اندر 3 چیزیں نکالیے, 3 چیزیں نکالیے. وہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ مسئلہ الگ ہے. تینوں کی شناخت آپ کر لیجئے. فعل کون ہے, ورب کون ہے, نون اسم کون ہے, حرف ورڈز کا ہے. یہ 3 کی شناخت کر لیجئے. پھر اس کو جوڑنے کے بعد کی ترکیب ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے اندر یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کو یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں. ہاں چلیے آپ ذرا 1-2-3 منٹ کے لیے ہم گنتی گنیں گے. شروع میں گننا چاہیے تھا, کچھ لوگ کم تھے اس لیے میں اس وقت نہیں گنا. آپ بولیے. واحد, ہاں, ثمانیہ, تسعہ, کل 12 تھے نا, کل آج 3 کم ہو گئے. ہاں, عشرہ بولیے. ہاں, واحد, ہاں, خمسہ, ہاں, سبعہ, ہاں, 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 اربع, ہاں, 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 جی صحیح ہے. اسلام کے بعد ثلاثہ, آپ پریزنٹ رہیے. ہاں, 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 ستہ بولے ہو آپ, سنیے سامنے اپنے ساتھی کو. ہاں, سبع, آپ کو اشارہ کر رہے ہیں سبع بولیے بول کر, وہ آپ کو اشارہ کر رہے ہیں آپ سبع بولیے. ہاں, سبع بولیے. ہاں, 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 تسعہ, ہاں, ہاں, اثنان, ہاں, 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 تسعہ, عشرہ, ہاں, سبع, ثمانیہ, ہاں, عشرہ, واحد, اثنان, ثلاثہ بولیے. ہاں, سبع, ثمانیہ, تسعہ, عشرہ, واحد, اثنان, ثلاثہ, ہاں, سبع, ہاں, ثمانیہ, تسعہ, عشرہ. ہاں, اب 10 برابر ہو گیا نا, اس لیے برابر آ رہے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ جو لکھے, اس کے ساتھ اگر اس کے سامنے آپ کو آگے یہ چیز اگر جتنا اچھی طریقے سے یاد کریں گے اتنا آپ کو سمجھ میں آئے گا. اچھا, ورب میں ضروری ہے سبجیکٹ کا ہونا. بغیر سبجیکٹ کے ورب نہیں ہوتا, بغیر سبجیکٹ کے ورب نہیں ہوتا. کیا تو آپ نے پوچھا کس نے کیا, کھایا کس نے کھایا, پڑھا کس نے پڑھا, سویا کون سویا. تو یہاں پر ورب کے لیے سبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے, سبجیکٹ کا ہونا
ضروری ہیں. تو وہ سبجیکٹ کہاں ہے فعل میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں ابھی 1 منٹ کے لیے. سبجیکٹ یہ فعل کے بعد آتا ہے انگلش میں, یہ فعل سے پہلے آتا ہے, فعل سے پہلے آتا ہے. جیسے ہی ڈڈ, احمد ڈڈ. یہ احمد کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. یہ کیا ہے؟ ڈڈ کیا ہے؟ ورب ہے. عربی میں کیا ہے؟ فعل. ہم اس کا ترجمہ کیا کیے؟ ہی ڈڈ بول کے کیے, ہی ڈڈ کیے. لیکن یہ ہی ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا ہے, نہیں دے رہا ہے. ہاں کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ پوشیدہ. اگر اس کے سامنے ورب آ گیا اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہاں ورب آ گیا تو ہم کو ہی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ہی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صحیح ہے. فعلا کے معنی ہم نے کیا, اس نے کیا بول کے ہو رہا ہے, اس نے کیا. وہ کون ہے ہم کو معلوم نہیں ہے. اگر یہاں معلوم ہو گیا فعلا حامد, وہ کرنے والا حامد ہے. تھرڈ پرسن جس کو نہیں معلوم ہے کسی نے کیا فعلا, ایسا نہیں ہوتا. کرنے والے کا ذکر آتا ہے, وہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے, وہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے. تو ہم جہاں سے بات شروع کر رہے ہیں یہ بیچ میں سے بول رہے ہیں. پہلے اس کا ذکر آیا ہے, پہلے اس کا ذکر آیا, وہ آدمی ذہن میں ہے, وہ آدمی ذہن میں موجود ہے. اسی لیے ہم نے اس نے کیا کہہ رہے ہیں. ہاں اس کا ذکر ہوتا رہتا, وہ مائنڈ میں پریزنٹ ہے, ہمارے ذہن میں پریزنٹ ہے. اس کو معہود ذہنی کہتے ہیں, ذہن اس کا ہماری طرف مائل ہے. تو وہ جو ذہن میں موجود ہے وہ اس کے اندر موجود ہے ہوا. وہ کس کے اندر موجود ہے؟ اس کے اندر موجود ہے ہوا. یہ 3 فعل شروع کے اور یہ 3 فعل, اس سے پہلے اس کا ذکر آتا ہے, اس سے پہلے اس کا ذکر آتا ہے. اس لیے یہاں پر ہم بولیں گے, یہاں پر اس کے بعد اس کا ذکر نہیں آیا تو اس کے اندر بولیں گے یہ اس کے اندر موجود ہے ہوا. اور اس کے لیے فعلا, وہ دونوں کون ہیں؟ ان کا ذکر آ چکا ہے پہلے, اور وہ ہے ہما, ہوا ہما. اور فعلو, وہ سب کون ہیں؟ ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے, وہ ہے ہم. یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو کبھی اس کو ایسا بھی لکھتے ہیں ہوا فعلا, ہما فعلا, ہم فعلو. اگر آپ کو نہیں معلوم ہو رہا ہے تو اس کو ایسا بولنا چاہیے, کون کیے؟ ہوا فعلا, ہما فعلا, ہم فعلو. اور یہاں پر فیمیل کے ساتھ, فیمیل کے ساتھ یہاں سے ایسے بتاؤ گی ہی فعلت, اس کو بھی ہما فعلت, اس کو ہننا فعلت. یہ 6 چیزیں یاد رکھیے آپ, یہ ان تینوں کے ساتھ ہے. اس کا ریلیٹڈ اس سے ہے, اس کا ریلیٹڈ یہ اس کا سبجیکٹ ہے. یہ سبجیکٹ ہمارے ذہن میں ہے, کبھی سامنے بھی آ سکتا ہے. سامنے آنے کی صورت میں وہ نام بن جائے گا. وہ کون ہے؟ وہ حامد ہے. وہ کون ہے؟ وہ خالد ہے. وہ کون ہے؟ وہ فاطمہ ہے.
اگر سامنے آ گیا تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، سامنے نہیں آیا تو یہ اس کا سبجیکٹ ہے. ہوا، بولیے ہوا، ہما، ہم، ہوا ہی، ہما دے بوتھ، ہم دے آل میسکولین جینڈر، ہیا شی، ہما دے بوتھ فیمینن جینڈر، ہننا دے آل فیمینن جینڈر. تو یہ 6 چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں. آپ اس کو آج یاد رکھیے، یہ آپ کے ایکسٹرا چیز میں لکھیے جو آپ کو میں نیکسٹ معلومات دے رہا ہوں اس میں لکھیے. اس کو کہتے ہیں پرونون. اس کو کہتے ہیں پرونون. انگلش میں جیسے ہی شی وغیرہ جیسے بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پرونون. ضمیر اردو میں بولتے ہیں اس کو، عربی میں بولتے ہیں ضمیر. کیا بولتے ہیں؟ ضمیر. تو اس کو آپ یہاں تک یاد رکھیے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ان تینوں کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے. اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھیے آپ. کوئی سوال ہے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھیے. چلیے سورہ فاتحہ ہی میں سے ہم ورب لیں گے. سورہ فاتحہ ہی میں سے الرحمن الرحیم، رحیمہ. ورب کیا ہے؟ رحیمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیمہ. پھر پہلا لفظ ہے الحمد، حمیدہ. یہ ورب آپ نوٹ کیجئے. اس کو آپ لکھیے، اس کی گردان لکھیے. رحیمہ، حمیدہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس سے بھی ملکہ یملکو آتا ہے. ملکہ یملکو، اسی سے مالک آتا ہے. آگے آئیں گا نا، ابھی تو اب اسٹیپ ہے فرسٹ. آپ کو ورب بتا رہا ہوں میں صرف. تو ملکہ یملکو، ملکہ لکھیے. ملکہ، ملکہ دونوں آ سکتا ہے. ہاں، مالکی یوم الدین. ایاک نعبد، عبدا. عبدا نعبد سے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب غاضبا. یہ 5 ورب اس میں سے ہیں، آپ لکھیے. اور بھی ہیں لیکن یہ 5 موٹے موٹے الفاظ ہیں جو سورہ فاتحہ میں سے آپ کو ملے. اس کی ایسی ہی گردان لکھنا آپ. رحیمہ، رحم کرنا، رحم کیا. رحم تو میں نے رحم کیا، رحمتا آپ نے رحم کیا، رحیمہ اس نے رحم کیا. ملکہ مالک ہوا، ملکہ یملکو، ملکتہ میں اس کا مالک بنا، میری ملکیت میں چیز آ گئی. عبدا عبادت کیا. حمیدہ تعریف کیا، الحمد تعریف، حمیدہ تعریف کیا. حمدت اللہ، حمدت میں نے تعریف کی، حمدتا آپ نے تعریف کی. ہاں، غضبا غصہ ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غاضبا یغضب. ہاں، تو یہ آپ ورب ہے قرآن کے. اس سے بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر کون سا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے. ہاں، ملکہ، ملکہ ملکہ دونوں ہیں. ہاں، ہاں مالک ہوا. ہاں ملک تو بولیں گے.
ہاں ملک تو، ملک تو، ملک تو، میں مالک ہوا، ملک تو میں اس کو مالک بنایا. ہاں تو اس کو آپ گردان کی شکل میں لکھیے. ہاں غضبہ غصہ کیا، غضبہ یغضب غصہ ہونا، غصہ ہوا. غصہ ہونا یعنی غصہ کرنا ایک ہی بات ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوا یعنی غصہ کیا، یہ مانا ہے کہ ہو. پوچھیے کوئی سوال ہے تو. ہاں ابھی آگے پڑھیں گے نا، آپ صرف اتنا سیکھ لو. آپ صرف اتنا سیکھ لو اس وقت کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کیسے نکالے، اب وہ بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ سب ورب ہے، فعل ماضی ہے، اس کا پورا ایسے ایکشن آئے گا. ہاں غضبہ غیر المغضوب علیہم. تو ان کی آپ پریکٹس کیجئے، اور قرآن کے اندر جہاں پر بھی ان پورے 14 یاد ہو گئے آپ کو، اس وزن پہ کوئی بھی چیز آ گئی تو آپ اس کو انڈر لائن کیجیے. کم از کم آپ کو 500 سے زیادہ لفظ ایسے ملیں گے. ہاں آپ کو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں اس میں سے ہی پڑھ کے نکال لیجیے آپ. اب نکالیے، خود بخود میننگ معلوم ہوتا. جب لفظ کی شناخت معلوم ہو گئی آپ کو تو آپ کو خود بخود میننگ کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی. آگے پیچھے دیکھ کر بھی آپ معنی بتا سکتے. وما کسبا، کسبا تبت یدا، روز پڑھ رہے ہیں نا آپ، فعلا کے وزن پر ہے. ہاں کسبا کمایا، ہاں جو اس نے کمایا. ہاں کسبت، ہاں ہاں ہاں. ماذا کسبت اليوم، آج آپ نے کیا کمایا. بہت آسان سی بات ہوگی. آپ پڑھیے، سورت پڑھیے قرآن کی، آپ پڑھیے نا، آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا. پھر سین سے رہا تو الگ تلفظ ہے، سواد سے رہا تو الگ تلفظ ہے، ثا سے رہا تو الگ تلفظ ہے. کسبا سا سین. حسدا، حسد حسد کرنا، جلنا. ہاں شر ما خلق، خلق خلق خلقو پیدا کیا. واقعبہ، جو صورتیں پڑھ رہے ہیں اس میں سے نکالیے نا، اسی گردان لکھیے. آپ کو طریقہ معلوم ہو گیا، اب فالو کرنا آپ کا کام ہے. کتنا امپرومنٹ لے کر آتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کو سانچہ دے دیا، سانچے کے اندر اپنا پروڈکٹ بڑھاتے جائیے. آپ یہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے غور کیجیے. کسبا، ہاں فعلا کے وزن پر ہے. ہاں ہاں کسبا فعلا. ہاں فعلا کے اندر ہی ایڈ ہے. ہوا فعلا اس لیے کہ وہ تھرڈ پرسن، وہ ہوا جو ہے اس سے پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے، وہ بتانے کے واسطے. وہی ہوا اندر ہے. آپ کو باہر بھی ایسا ذکر کر سکتے ہیں اگر کسی کو تاکید کے طور پر بتانا ہے کہ اسی نے کیا ہے. ہاں اور اس پر وہ آلریڈی ہے اس میں.
ہاں یہ بتانے کے لیے کہ وہ فعلا میں کیا ہے، یہ ہے وہ، اس لیے ہم اس کو باہر بھی لا کے بتا سکتے ہیں، اصل اس کے اندر وہ موجود ہے. کہاں ہے، کون کیا، تو ہوا فعلا. جب ایسا کہیں گے، من فعلا بول کے پوچھیں گے تو کیا بولیں گے، فعلا بول کے جواب نہیں دیں گے، ہوا فعلا بول کے بولیں گے. کس نے کیا، ہوا فعلا، وہی جو شخص ہے اس کو ہم نے بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ایسے. تو یہ 6 حرف لکھیے، آگے ہم اگلے ہفتے میں اس کو پڑھیں گے ہم. اور اگلے ہفتے تک آپ کی تقریباً 5 تو یہاں پر لکھا، میں اپنی طرف سے بھی کتنا آپ اضافہ کر سکتے ہیں کیجیے. اب آگے ہم یہ صرف ہے، آگے ہم نحو پڑھیں گے اگلے ہفتے میں. اگلے ہفتے میں ہم نحو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. چلیے جزاکم اللہ خیر. ہاں انا اعطینا کل کوثر، اعطینا ہے، آتا ہے، ہاں لیکن وہ ابھی آگے کے اسٹیپ میں ہے، ابھی آگے کے اسٹیپ میں ہو. صلی ہے، صلی. انا اعطینا میں آتا ہے، الکوثر اسم ہے، صلی ہے، ونحر انحر نحرا ہے، قربانی کرنا، نحرا ینحرو. ہاں نحو میں سینٹنس بنتے ہیں جی. یہ صرف میں ایسی الٹ پھیر الفاظ کی آگے پیچھے کے ہوتے ہیں. تو اس کی کتنی پریکٹس کریں گے آپ، ایک سانس کے اندر 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس کو، اتنی پریکٹس کرنا آپ. ہاں ایک سانس میں 3 مرتبہ پڑھنا. اب میں ہارٹ کا مریض ہوں، تو 5 مرتبہ پڑھتا تھا میں. ہاں فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتنا فعلتنا فعلنا، ایسے ایک سانس میں 3 مرتبہ کم از کم پڑھنا. ہم لوگ جب بچپن میں اس کو پریکٹس کراتے سیکھتے تھے تو کبڈی کی جگہ یہ کھیلتے تھے ہم لوگ. ہر ایک مرتبہ جاتے کہ نئی گردان پڑھ کے واپس آتے تھے. تو کھیلنے کا ایک طریقہ ہے وہ، تو آپ کو عادت ہے. اسمی عبد المجید، ہاں بول سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.